رانجھا صاحب آپ سے میں یہ پوچھوں گا کہ یہ جو سپریم کورٹ نے ایک معاملے پہ 10-5 کے ریشو سے فیصلہ دیا ہے اور اس معاملے پہ 7 اور 8 کے ریشو سے فیصلہ دیا ہے، تو اس سے سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی میں اضافہ نہیں ہوا؟ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ والا بھی جو معاملہ ہے، اس اپیل کا جو رائٹ ہے، اس معاملے پہ بھی جو 7-8 سے فیصلہ آیا، اس سے سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی میں اضافہ ہوا ہے؟ دیکھیے، میں کیونکہ جب یہ قانون سازی ہو رہی تھی اور میں اس کمیٹی میں بھی تھا قانون اور انصاف کی، اور جب یہ سارا بل آیا میں نے ایک مثال دی تھی، جس طرح وہ کراچی میں ایک نسلہ ٹاور ہے، اس کے لوگ جو جتنے بھی متاثرین ہیں ان کا جو رائٹ ٹو اپیل ہے، اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لوگ بیچارے تباہ و برباد ہو گئے، سڑکوں پہ آ گئے ایک فیصلے کی وجہ سے۔ اس طرح کے کئی فیصلے ایسے ہیں جو پاکستان کی سیاست میں ایسے ہٹ کے عوام الناس سے متعلقہ ایسے واقعات ہیں، عدالتی فیصلوں کی وجہ سے کافی لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ اور یہ قانون سازی صرف جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ریٹروسپیکٹیوٹی جو ہے نواز شریف صاحب کے لیے نہیں، یہ ریٹروسپیکٹیوٹی پاکستان کے ان تمام متاثرین جن کے ساتھ زیادتیاں اور ظلم ہوئے ہیں اور جن کی پراپرٹیز اور اس طرح کے فیصلے سے متاثر ہوئے ہیں، ان کو فائنینشیل لاس ہوئے ہیں، ان کو بھی ہم نے کہا ایک موقع دے دیا جائے۔ 2 مہینے کا ایک سنسیٹ کلاز ڈالا تھا، اور اس کے ساتھ ہم نے ریزننگ یہ رکھی تھی۔ اور سب سے بڑی مثال میں یہ اسمبلی کی فلور پہ بھی دی تھی، وہاں پہ بھی دی کہ نسلہ ٹاور کو آپ ذہن میں رکھیں، اور آپ کو بھی پتا ہوگا پاکستان کے میڈیا سے وہ کوئی چھپا واقعہ نہیں۔ لیکن ریٹروسپیکٹیوٹی کے اوپر آبویسلی گوز وداؤٹ سیئنگ ایک بڑی بحث ہے، اور اس کو ہمیشہ سے ریٹروسپیکٹیو لا کو کوئی اتنا اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا قانونی تقاضوں کے مطابق۔ لیکن جو حالات اور واقعات اور بیک گراؤنڈ ہم نے جو دیا تھا، جو پرپز تھا اس لیجسلیشن کا، اس کے بیچ میں جس طرح آپ کو میں نے بتایا ریزن یہ تھا۔ اب آگے سپریم کورٹ بہتر سمجھتی ہے، انہوں نے ایک فیصلہ کیا، پھر ہم ظاہر ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے ہم سب پابند ہیں۔ اچھا، اب اس میں ایک میں اور سوال کرنے لگا ہوں گور صاحب، کیونکہ آج آپ کی ملاقات ہوئی چیئرمین تحریک انصاف سے، اور اس کے بعد پھر ان کا ایک پیغام بھی جاری کیا گیا، اسی سے ملتی جلتی باتیں جو علی ظفر صاحب نے بھی کی ہیں۔ جو پیغام ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اٹک جیل میں پہلے چند روز میرے لیے مشکل تھے، سونے کے لیے بستر نہیں تھا، فرش پہ لیٹنا پڑتا تھا، دن کے وقت کیڑے اور رات کو مچھر ہوتے تھے، اب میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں۔ آئین پاکستان کی بنیادی شرط شفاف الیکشن کے مطالبے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ملک چھوڑنے کا کہنے والوں کو میرا یہ جواب ہے کہ میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے، اور وہ کہیں نہیں جا رہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ ان کے ساتھ کسی نے بات بھی نہیں کی کہ آپ کے ساتھ کوئی ہم ڈیل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ انہوں نے یہ آپ کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ ان کے ساتھ کسی نے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا اس حوالے سے، کسی سے ان کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی ڈیل کے حوالے سے، پاکستان چھوڑنے کے حوالے سے بھی کوئی بات نہیں ہوئی؟ نہیں، کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن نہیں، خان صاحب نے کبھی یہ کہا کہ میرے ساتھ کسی کی بات ہوئی ہے، پر ہم جو 2-3-4 ملاقاتیں ہوئی، ہر ملاقات پہ ہم نے کوئی ایک پوائنٹ اٹھاتے رہے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا پہ اس طرح خبریں چلی ہیں اور لوگوں نے چلوائی ہیں، جس کی وہ ہم نے امیڈیٹلی تردید کی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ نہ ہی کوئی ایسی بات ہوئی ہے، نہ کوئی ڈیل کی بات ہے، نہ وہ ڈیل کبھی کنسیڈر کریں گے۔ سو اٹس آف طرح کا وہ تو اس تناظر میں ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ کوئی ایسی ڈیل نہیں۔ اچھا، اب سلمان صاحب آپ جو ہیں وہ ذرا اس لیے میرے لیے تھوڑے سے منفرد ماہر قانون ہیں کہ آپ نے ایک زمانے میں نواز شریف صاحب کو بھی سپریم کورٹ میں ریپرزینٹ کیا تھا، پھر آپ پچھلے دنوں عمران خان صاحب کو بھی ریپرزینٹ کرتے رہے، آپ بہت سے سیاستدانوں کو ریپرزینٹ کرتے رہے، اصغر خان کیس میں بھی تھے آپ، وہ جو کیسے ہی۔ ہاں، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ڈیل تو ہوتی ہے پاکستان میں اور ایک ہسٹری ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر کبھی چیئرمین تحریک انصاف کو ایسی کوئی آفر ہوئی تو وہ ڈیل کر کے نکل جائیں گے؟ دیکھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ڈیل کی آفر بھی ہو۔ کئی دفعہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بری مثال ہے کہ قبر ایک ہے اور لاشیں 2 ہیں، تو ضروری نہیں ہوتا۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اب میرا اور اس شخص کا آپس میں جو ہے جینا ممکن نہیں ہے، تو پھر لوگ کرتے ہیں، حتمی فیصلے بھی کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ڈیل ضرور ہو جائے گی اور سب معاملہ جو ہے جو آج ہمیں تناؤ نظر آ رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ مجھے اس وقت ایسا ہوتا نظر نہیں آتا، اور جتنا میں عمران خان صاحب کو جانتا ہوں، میرا نہیں خیال
کہ وہ کسی ایسے معاملے میں پیچھے ہٹیں گے جس کا تعلق ملک میں اب سیاست اور جمہوریت اور الیکشن سے ہو. الیکشن کے حوالے سے وہ ایک دو ٹوک موقف اپنا چکے ہیں اور میرا خیال ہے وہ اس پہ قائم رہیں گے.